السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عظم نوالہ عظم شانہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا آقا دو جہاں سید سرورہ حبیب کسان افسار زمان نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم احمد مجتبی جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم بندہ ناچیز تو جس موضوع پر چند ایک گزارشات عرض کرنے کا کہا گیا ہے، امہات المؤمنین کا مثالی کردار، موضوع کے مطابق گفتگو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ رب العزت اس نورانی قافلہ کے سپہ سالار حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی غلام فرید سیالوی صاحب ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اہل محلہ کے حال پر بھی مزید اپنے فضل و کرم کا نزول فرمائے۔ آپ کی بھی یہ خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کیونکہ
گاڑی دو پہیوں پہ چلتی ہے، اگر امام و خطیب اچھا ہو، عوام کی طرف سے کام نہ ہو تو معاملات پھر بھی بگڑتے ہیں۔ اگر عوام اچھی ہو، مقتدی اچھے ہوں، امام صاحب جو ہیں ان کا کردار کچھ ٹھیک نہ ہو تو معاملات پھر بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو رونقیں ہمیں چند سالوں سے نظر آ رہی ہیں، یہ آپ سب کی کاوش، محنت اور آپ کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے طفیل اور آپ کے یہ جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے، ذلت والی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی ازواج، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری شان نرالی ہے، تمہارا انداز بھی انوکھا اور نرالا ہونا چاہیے، تمہاری عظمت سب عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو محتشم سامعین کرام، ہمارے سچا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اپنی مائیں تسلیم کرتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے اس فعل پر، ہماری اس سوچ پر ہمارے پاس قرآن پاک کی ایک واضح دلیل موجود ہے۔ تو جس انسان کے فعل پر قرآن پاک کی طرف سے ایک دلیل موجود ہے، یہی ہمارے سچے ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایک نہیں بلکہ اہل سنت کا ہر فعل صحیح العقیدہ ہیں ہم، اور الحمدللہ ہماری تائیدیں قرآن پاک سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زوات سے، اور یہ کاملین کی سیرت سے یہ ہمیں سب کچھ نصیب ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ سچا سچا عطا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی سیرت سے، زندگی سے بات آگے چلاتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال عمر ہے، 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور دونوں شوہر دنیا سے انتقال کر گئے تھے۔ سیدہ پاک صداقت کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، نیک نفسی کے اعتبار سے، حسن اخلاق کے اعتبار سے، حسن کردار کے اعتبار سے اہل عرب میں ایک نمایاں شخصیت تھی۔ جو عرب کے قریش کے سردار تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا سلسلہ ازدواج وہ ان کے ساتھ منسلک ہو جائے، لیکن سیدہ پاک کا جو ذہن مبارک تھا وہ بہت بلند ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے کسی کو پسند ہی نہیں کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، اتنے میں
ایک 25 سالہ نوجوان میرے اور آپ کے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ بواسطہ تجارت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعلق قائم ہوا۔ مختصر عرض کرتا ہوں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑی ہیں، منتظر ہیں، انتظار فرما رہی ہیں کہ قافلہ شام سے تجارت والا واپس آ رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ اتنے میں اس قافلہ میں وہ نوجوان جن کو سیدہ پاک نے سب کچھ اختیار عطا فرما دیے کہ جتنے منافع میں میرا سامان بیچیں آپ کو اجازت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نگاہ پڑتی ہے تو کیا ہے، بادلوں نے سایہ کیا، نورانی فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ انہی سے اگر عقد نکاح ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام آپ تک بھیجا، نکاح پاک آپ کا ہو گیا۔ اب سیدہ پاک کا آگے کردار سنیے۔ جس وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی ہیں، 40 سال ان کی عمر مبارک ہے، 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے، مالدار ہونے کے حساب سے بھی یہ مالدار ہونے میں زیادہ ہیں، لیکن جس وقت حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بن گئی تو سب کچھ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، چونکہ ردائی ماں ہے، ماں نسبی ہو یا ردائی ماں ہو، اس کو آخر فخر تو ہوتا ہے اپنی اولاد پر۔ تو سیدہ پاک سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کی وجہ سے مال تباہ ہو گئی، غربت اور فاقہ کے اندر مبتلا ہو گئی۔ دل میں خیال آیا، آج جاتی ہوں امام الانبیاء کے بارگاہ میں، جنہوں نے بچپن میں بھی ہمیں نواز دیا تھا، آج بھی ہمیں خالی نہیں موڑیں گے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، سارا واقعہ سنایا تو سیدہ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 بکریاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر اور ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ وہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کو دے دیا۔ کس وجہ سے دیا؟ اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ ہمارے گھر آئی ہیں ایک سائلہ بن کر، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے آ کے سوال کیا ہے، انہوں نے آ کے ہم سے مانگا ہے۔ جو بھی سوال کرتا ہے سائل، اس کو جو بندہ دیتا ہے تو اتنا کچھ نہیں دے دیتا۔ جب وہ آئیں تو سیدہ پاک نے اتنا مال ان کو عطا اس لیے کیا کیونکہ یہ میرے شوہر کی والدہ محترمہ ہے۔ یہ تھا آپ کا کردار۔ نمبر 2، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم بن حزام آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خریدا تھا۔ حضرت زید عمر 8 سال ہے، آپ نے خریدا اور خرید کر اپنی پھوپھی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے کر دی۔ جس وقت سیدہ پاک کا عقد ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ اپنا غلام بھی حضور کے سپرد کر دیا اور عرض کیا، حضور آج سے یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ آج سے تمہارا ہے۔ پھر ساری زندگی 30 سال حضرت زید کی عمر تھی تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، 22 سال زندگی حضرت زید نے گزاری، 22 سال زندگی اس خاندان میں، اس خاندان کی پرورش میں،
اس خاندان کی تربیت میں، اس کے زیر سایہ 22 سال آپ نے گزارے ہیں، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ سیدہ پاک نے یہ کہا ہو کہ اے محبوب دو جہاں، یہ تو وہی ہے جو میرا غلام تھا، میں نے آپ کو دیا ہے۔ جب بھی بولا تو حضور یہ آپ کا ہی ہے۔ دیکھیے نا، دور حاضر کے اندر اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں، بہت نیک خواتین موجود ہیں، بہت نیک خواتین موجود ہیں، ان کو سلام ہے، سلام عقیدت ہے، لیکن ایسی بھی ہیں کہ اگر والدین کی طرف سے کوئی گاڑی مل گئی، کوئی مکان مل گیا، اچھا سا جہیز مل گیا، اور شوہر کے پاس گاڑی نہیں ہے، شوہر کے پاس اچھا مکان نہیں ہے، یا پھر ایک دوسرا انداز وہ یہ ہے کہ شوہر کو زوجہ نے کہا کہ جناب ادھر تمہارے والدین رہتے ہیں، تمہارے بہن بھائی رہتے ہیں، ادھر تمہاری دیورانیاں رہتی ہیں، جٹھانیاں رہتی ہیں، ادھر نن وغیرہ رہتی ہیں، تمہاری بہن ہیں، سارے کچھ معاملات ہیں، ادھر بہت لڑائی ہوتی ہے، ہم مشکلات کے اندر وقت گزار رہے ہیں، کیوں نہ ہو چلو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں پیسے دیتی ہوں، ہم فلاں کالونی میں فلاں جگہ مکان خرید لیں، ہم وہاں علیحدہ تنہائی میں زندگی گزاریں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا پھر جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر گھر میں تھوڑی سی لڑائی ہو تو ایسا ہی تانا آتا ہے کہ جناب میاں صاحب تم لے کے کیا آئے ہو، یہ گھر تو ہے ہی میرا، یہ تو گاڑی مجھے میرے والدین نے دی ہے، یہ تو تمہاری نہیں ہے، تم ذرا اپنی کمائی پر تو غور کرو، تمہارے پاس کمائی ہے کتنی، سارے گھر کا خرچہ تو میں ہی برداشت کر رہی ہوں۔ یہ تانے ملنے کو آتے ہیں، لیکن سیدہ پاک بے مثل خاتون تھی۔ سیدہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سارا کچھ پیش کر دیا تو پھر کبھی بھی حضور علیہ السلام کو یہ نہیں کہا حضور یہ میرا تھا، یہ جملہ بھی نہیں بولا، حضور یہ سب کچھ آپ کا ہے، میرا تو تھا ہی کچھ نہیں۔ محتشم سامعین کرام، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی عمر 4-5 سال، غربت کی وجہ سے ابو طالب کے پاس اتنا کوئی سامان معاملات چلانے کے لیے نہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو کہا چچا جی میں اپنے چچا کے ساتھ، تم اپنے بھائی کے ساتھ نیکی نہ کریں کہ ان کی اولاد زیادہ ہے، ان کا ایک بیٹا آپ لے لیں، ایک بیٹا میں لے۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو لے لیا، اور حضرت عقیل جو تھے وہ اپنے والد کے پاس ہی رہے۔ اب یہ 4-5 سال کی عمر ہے، مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت سے نبی پاک کی پرورش میں ہیں، اور عورتوں میں سے کون آپ کی پرورش کر رہی ہے؟ نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پرورش کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو پرورش بچوں کی جاتی ہے، لے پالک بچے ہوتے ہیں، ان کو اپنے پاس زیر پرورش رکھا جاتا ہے، لیکن اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہماری جو بیوی ہے ان کے رشتہ داروں کی طرف سے آتا ہے، یا تو ہماری زوجہ بیوی جو ہے وہ اپنی بھانجی کو لے آتی ہے، بھتیجی کو لے آتی ہے، بھانجے بھتیجے کو لے آتی ہے، اکثر طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ شوہر کی طرف سے بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر کی طرف سے بھی آ جائے تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ معاملات بہت کم وقت تک چلتے ہیں، جب یہی بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسی بچے کو زدوکوب شروع کر دیا جاتا ہے، مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہ محبت وہ خلوص نہیں رہتا جو محبت بچپن کے اندر تھا۔ لیکن اگر یہی بچہ بیوی کی طرف سے آئے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے آئے، تو چاہے بچہ ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ شفقت، چاہے بڑا ہو گیا تو پھر بھی اس کے ساتھ شفقت رہتی ہے، لیکن اگر اپنی اولاد ہو
پھر شوہر کوئی لے کے آ جائے پھر تو بہت کم ہے، شاید آدھا فیصد ہی کوئی دنیا میں لوگ ہوں، یہ 1% لوگ ہوں کہ جو اس بچے کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ جس طرح کی محبت ہے بچے کے ساتھ بھی ایسی محبت ہو، بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، ورنہ فرق ضرور واضح ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو اور بہت بڑی بات میں نے کر دی، اگر ستیلی ماں بھی آ جائے تو وہ بھی اپنے اس بچے کے ساتھ جو ستیلی، جو صرف اس کے شوہر کی طرف سے ہے، اس کی اپنی طرف سے بچہ نہیں ہے اس کا، تو وہ اس کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتی۔ کتنے دنیا میں ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں ہماری ماں فوت ہو گئی تھی، ہم 2 بہن بھائی تھے یا میں اکیلا تھا، ستیلی ماں آ گئی، اس نے شفقت نہیں کی، اس نے اپنے جو اس کے بچے تھے اسی کے ساتھ شفقت کی، میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کی، اس لیے آج میں در بدر پھر رہا ہوں۔ کتنی مثالیں دنیا میں ہمیں دیکھنے کے ایسی ملتی ہیں، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو 100 مرتبہ سلام ہے کہ آپ کی اپنی بھی اولاد ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد کو لے کے آئے ہیں تو سیدہ پاک نے خلوص دل سے قبول کیا۔ 4-5 سال کی عمر ہے، سیدہ پاک ان کی پرورش فرماتی ہیں، کبھی ڈانٹا نہیں ہے، پیار سے رکھا ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ محتشم سامعین کرام، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی۔ آپ چونکہ امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ تھی، آپ نے اپنی زندگی کی ایک مثال دنیا میں چھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں الفقر فخری، جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اتنا پسند نہیں کیا، حضور نے فقر کو پسند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے یہ جو 15 سالہ آپ کی زندگی تھی، 25 سال سے 40 سال تک حضور علیہ السلام اکثر طور پر آپ نے غار میں جا کر عبادت کی، وقت گزارا اور بہت کم لوگوں کے ساتھ آپ نے میل جول رکھا۔ اس 15 سالہ زندگی میں روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سے سامان لیتے کھانے پینے کا اور آپ غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سے زائد وقت بھی وہاں پہ گزار دیتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دن رات کئی گزر جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لاتے تھے۔ جب گھر میں آتے تھے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کا استقبال فرماتی تھی، اور پھر جب نبی پاک ارادہ فرماتے تو دوبارہ سامان تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش فرما دیتی تھی۔ محتشم سامعین کرام، وقت گزرتا چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو جسم مبارک کانپ رہا تھا اور حضور نے فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ گئے اور آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کہنے لگی؟ آپ عرض کرنے لگی میرے سر کے تاج، میرے شوہر، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحمہ، حضور تمہاری تو یہ شان ہے، تم تو صلہ رحمی کرتے ہو۔ حضور تقسم المعدوم، جو کمائی نہیں کرتے، جن کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تم خود کما کر ان کی پرورش کرتے ہو۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، حضور جو حق کے راستے پہ چلتا ہے تم اس کے مددگار بن جاتے ہو۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ بھلائی ہی فرمائے گا، کیونکہ کبھی تم نے کسی کے ساتھ ظلم
زیادتی نہیں کی، بلکہ تمہارے اندر ایسی خصلتیں موجود ہیں، ایسی تمہاری عادات ہیں جو کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا یہاں پہ بات کو روک کر میں معاشرے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ وہ شوہر جس کی نوکری ہو، جاب ہو، پھر سرکاری جاب ہو یا کوئی دنیاوی اس کا کاروبار ہو، آمدنی اس کے ٹھیک ٹھاک ہو، اس کو اس کی بیوی تو تقریباً ہر بیوی سلام کرتی ہے، استقبال کرتی ہے، لیکن ایسے شوہر کہ جو درویشی لائن پر چل رہے ہوں، بظاہر وہ کوئی کماتے نہ ہوں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہو کہ دن اور رات کی روٹی خرچہ پانی چل رہا ہو، اور پھر وہ شوہر گھر سے غائب ہو جائیں اور پھر اس حالت میں گھر لوٹیں، تو عام طور پر کچھ خوش نصیب بیویاں ہیں وہ انہیں پھر بھی سلام کرتی ہیں، لیکن عام طور پر یہی کہتی ہیں کہ جناب تمہیں اپنی حالت کی تو کوئی فکر نہیں ہے، بیوی کے حقوق کا تو کوئی خیال نہیں ہے، بچوں کے حقوق کا تو کوئی خیال نہیں ہے، نہ کوئی تم کچھ کماتے ہو، نہ کوئی تمہارا کاروبار ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں پریشانی کی حالت کوئی دیکھ رہی ہوں، اب تم آ گئے ہو، اب بیماری کی حالت میں ہو، میں تمہارا علاج کیسے کرواؤں، میں اب تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں، تم خود اپنی حالت پر غور کرو، جو بھی کرنے کر لو۔ لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے مثل خاتون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر بھی اڑائی، ساتھ حضور کو تسلیاں بھی دی۔ تسلیاں دینے کے بعد پھر سیدہ پاک حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے بھی گئی۔ جب ان کے پاس گئیں، وہ ضعیف العمر ہو چکے تھے، نابینا تھے، بینائی آنکھوں سے چلی گئی تھی، ساری جا کے صورتحال، وقت کے حکیم اور طبیب تھے، ساری صورتحال ان کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو یہی نبی آخر الزمان ہے، مجھے زندگی نصیب ہوئی ان کے اعلان نبوت تک تو میں ان کا کلمہ پڑھوں گا، اور کلمہ پڑھ کر میں بھی ان کا امت اجابت میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن محتشم سامعین کرام، اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی انہوں نے سارا کچھ تسلی دی اور کہا کہ یہ نبی برحق ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، لہذا کسی قسم کی پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سیدہ پاک کا کردار دیکھیے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پہلے اپنا مال جان سب کچھ قربان کیا تھا، اب بھی حضور آئے ہیں گھر میں تو چادر بھی اڑائی اور ساتھ میں نبی پاک کو تسلیاں بھی دی کہ حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم تمہیں مزید عزت عطا فرمانے والا ہے۔ محتشم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خاتون جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کی اور بھی کافی ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اس رشتہ عقد نکاح کے بعد حضور کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ محتشم سامعین کرام، دور حاضر میں عام طور پر ایک لڑائی یہ ہوتی ہے، بیوی کہتی ہے میاں صاحب کو، اپنے بندے کو، جناب تم میرے بھائی کی قدر نہیں کرتے، تم میری بہن کی عزت نہیں کرتے، تم میرے باپ کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ تمہارا سسر ہے، سور ہے، اس کی عزت نہیں کرتے، تم میری ماں کی عزت نہیں کرتے، تمہاری ساس ہے۔ کبھی کبھی شوہر بھی کہہ دیتا ہے بیوی کو کہ تم میری بہن کی قدر نہیں کرتی، تو میرے بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو تجھے کرنا چاہیے، تو میری ماں کے ساتھ لڑتی رہتی ہے، اور اکثر گھر میں نے ایسے دیکھے ہیں جو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، بہو کی ساس کی لڑائی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے جو شوہر ہے ماں کا ساتھ دیتا ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ کافی گھر ایسے اجڑ چکے ہیں، کافی اجڑ رہے ہیں، لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں،
اتنے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ بنت خویلد، ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑی. حضور کی سالی ہیں، خدیجہ الکبریٰ کی بہن ہے. آواز پڑی تو حضور کو اپنی بیوی یاد آ گئی. حضور نے رونا شروع کر دیا. پھر آقا علیہ السلام کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ تو حالہ آ رہی ہیں، یہ تو میری بیوی کی بہن آ رہی ہیں. اور واقعہ وہ وہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، ان کا استقبال کیا. یہی بیوی جو دور حاضر کی کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ تو میری بہن کی قدر نہیں کرتا، تو میری بہن کی عزت نہیں کرتا، میری بہن کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی بہن کی عزت بھی کی، قدر بھی کی، ان کا استقبال بھی کیا. اور پھر ان کو دیکھ کر حضور کو اپنی زوجہ بھی یاد آ گئی. یہ کیوں تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ یہ اسی لیے تھا کہ بیوی نے جو کردار ادا کیا تو بیوی کے کردار نے بیوی کے سارے رشتہ داروں کی محبت حضور کے دل کے اندر پیدا کر دی. محتشم سامعین کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہن کے ساتھ حضور نے یہ سلوک کیا. پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک بھی ہے، جب بھی حضور علیہ السلام کے ہاں گوشت آتا، حضور کسی جانور کو ذبح کرتے تو حضور کیا فرماتے کہ اس میں سے حصہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے بھی رکھنا. آج حضور کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد مدینہ شریف کی زندگی میں حضرت خدیجہ جو مکہ کی زندگی میں آپ کی بیوی محترمہ تھی، حضرت خدیجہ کی سہیلیاں کیوں یاد ہیں؟ واضح بات ہے کہ وہ اسی لیے یاد ہیں کیونکہ حضور کو حضرت خدیجہ بھولتی نہیں تھی. اسی لیے ہر موقع پر، ہر اچھے موقع پر حضور کو اپنی بیوی کی سہیلیاں بھی یاد آتی، حضور کو اپنی بیوی کے رشتہ دار بھی یاد آتے تھے. محتشم سامعین کرام، لہذا سیدہ پاک کے اس کردار سے آج مردوں کے لیے بھی یہ سبق ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہ سبق ہے. اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بہن کی قدر میری بیوی کے دل میں پیدا ہو، میری ماں کی عزت میری بیوی کے دل میں پیدا ہو، میرے بھائی کی عزت میری بیوی کے دل میں پیدا ہو، میرے باپ کی عزت میرے دل میں پیدا ہو، تو اس شوہر کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے، بلکہ یہ اپنے اوپر اس بات کو فرض کر لے کہ اپنی بیوی کے بھائی کی عزت کرے، اپنی بیوی کی بہن کی عزت کرے، اپنی بیوی کی ماں کی عزت کرے اور اپنی بیوی کے باپ کی عزت کرے. جب یہی شوہر اپنی بیوی کے اس کے رشتہ داروں کو اچھا سلوک کرے گا، ان کو عزت دے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کی قدر کرے گا، بیوی کے دل میں ضرور یہ بات آئے گی میرے شوہر نے کبھی میری بہن کو گالی نہیں دی، میرے شوہر نے کبھی میرے بھائی کو گالی نہیں دی، میرے شوہر نے کبھی میری ماں کو گالی نہیں دی، میرے شوہر نے کبھی میرے باپ کو گالی نہیں دی. تو کیوں نہ ہو جب میرا شوہر میرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو میں بھی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کروں. یہ خود بخود سلسلہ پیدا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، اصل میں اس معاشرے کے اندر چونکہ دین کی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے جو ایک شروع میں ہی شوہر کے ذہن میں غلط بات ڈال دی جاتی ہے کہ بیوی کو جوتی کے نوک پہ رکھنا ہے. اب جب یہ سوچتا یہی ہے کہ یہ تو میرے جوتے کی نوک کی حیثیت اس کی ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی اس کی تو قدر ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ سلوک بھی وہی کرتا ہے. جب اس کے ساتھ اس کے دیگر جو رشتہ دار ہیں، اس کی شوہر کی سالیاں ہیں، اس کے سالے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، ان کے ساتھ جب یہ سلوک کرتا ہے اس کے دل میں خود بخود اس کے قریبی رشتہ داروں کی محبت ختم ہو جاتی ہے. جب محبت ختم ہو جاتی ہے پھر وہی اعتراض آ جاتے ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے. کبھی بہو ساس کی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی نند کی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی سسر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، کبھی دیور کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. یہ جاہلانہ طریقے ہیں جو یہ اس طرح کا شروع کے اندر ذہن میں چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ بیوی کے ساتھ تو نے اچھا سلوک نہیں کرنا. ایسے میں نے دیکھے ہیں لوگ
شوہر ایسے دیکھے ہیں اگر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ان کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، والدہ کی طرف سے اعتراض اٹھتے ہیں، بہنوں کی طرف سے اعتراض اٹھتے ہیں۔ ایسے شوہر بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ چھپا کر چیز اپنی بیوی کو دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی چھپا کے لاتے ہیں۔ اور بھائیو ایسا ماحول گھر کا بنائے کیوں ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے یہ ماحول بنا ہے۔ محتشم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو اس کے رشتہ داروں کی وجہ سے تکلیف نہ دو، بیوی کو ماں کی گالی نہ دو، بیوی کو باپ کی گالی نہ دو، بیوی کو بہن کی گالی نہ دو، بھائی کی گالی نہ دو۔ اس کے وجود کے اوپر یہ چیز گرا گزرتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ اس کے وجود پر ایک بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھا کر اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی کہ اگر تم محبت کرو گے تو ایک سکون کی زندگی پاؤ گے، سکھ کی زندگی پاؤ گے، لیکن اگر ایسا رویہ نہیں ہوگا تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ اگر بندہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے بھی صحیح، پھر بھی اگر بیوی کی طرف سے کوئی بد کلامی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ صبر کرے اور بیوی کو کہہ دے کہ زوجہ دیکھ تو صحیح کہ میں تیرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، میں تیرے باپ جو میرا سسر ہے وہ اس کے ہاتھ چومتا ہوں، تیری ماں جو میری ساس ہے اس کے ہاتھ چومتا ہوں، جو تیری بہنیں ہیں میں ان کا کوئی احترام کرتا ہوں، تو تجھے بھی تو چاہیے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو خود بخود اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جب میرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ اتنا کچھ کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں تک معاملہ پہنچے گا ہی نہیں، لیکن اگر پہنچ بھی گیا تو اس کی تھوڑی سی توجہ دلانے سے معاملات میں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ بہرحال مختصر عرض کرتا ہوں، محتشم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی سیرت پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ سیرت، یہ کردار بے شک مختصر چند سالوں کی زندگی ہے، نبی پاک کے ساتھ انہوں نے گزاری، لیکن یہ ختم ہونے کو نہیں آتا، یاد رکھیے۔ چونکہ اور بھی باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے، اس لیے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاں سے آپ کو اولاد ہوئی، اور پھر آپ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سالہ خاتون حضرت سیدہ سودا سے شادی کی، 50 سالہ خاتون سیدہ سودا سے شادی کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے بیٹے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی پرورش کے لیے اس خاتون سیدہ سودا سے شادی کر رہے ہیں۔ اب سیدہ سودا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی پرورش کی، ستیلی ماں کی طرح نہیں بلکہ ستیلی ہونے کے باوجود سکی ماں کی طرح خدمت کی ہے، سکی ماں کی طرح ان کی پرورش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہنساتی بھی تھی، خوش طبی بھی فرماتی تھی۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ انہوں نے کبھی کوئی تانا دیا ہو، ہنساتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے، شاید ہمیں ہنسی نہ آئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ سیدہ کہنے لگی، حضور رات کو آپ اٹھے، وضو کیا، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، میرا دل چاہا میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، میں بھی اٹھی، وضو کیا، میں نے آپ کے پیچھے نیت باندھ لی، حضور پھر آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں کھڑی کھڑی تھک گئی، حضور پھر آپ رکوع پہ چلے گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ رکوع پہ چلی گئی، لیکن آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے یہ خدشہ لائق ہو گیا کہ مجھے ناک کے ذریعے خون آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر آپ مسکرا پڑے۔ تو اس سے یہ پتہ، ایک تو اس سے یہ چلتا ہے، اور بھی واقعات ہیں لیکن چونکہ مختصراً عرض کر رہا، آپ ہنساتی بھی تھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرماتے تھے، سیدہ پاک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بھی یہ عمل کریں۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات ہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
عمر میں سب سے کم تھی جتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ حضور کا جو شادی کرنا تھا بیویوں سے، ان میں ایک خاص حکمت تھی، اصلاح معاشرہ کے لیے حضور نے یہ سارا کچھ کیا۔ دیکھیے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں کے علاوہ نبی پاک کی جو ازواج مطہرات ہیں یا تو طلاق یافتہ ہیں یا پھر بیوہ ہیں، اور آپ ان کی سیرت پڑھو تو یقین جانو آپ یہ سمجھ جاؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً جو شادی کی تھی اپنی ان خواتین کے ساتھ تو ان کے دلوں کو بہلانے کے لیے کی۔ کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا کفر کی وجہ سے، اور ادھر آئیں اسلام کی طرف ہجرت کر کے آئیں، تو پھر شوہر فوت ہو گیا، اب بے جان مددگار ہیں تو نبی پاک نے ان سے شادی کی، ان کا سہارا بن گئے۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی، اور پھر نبی پاک نے سیدہ عائشہ پاک کو اتنا علم دین سکھا دیا، اتنا علم دین سکھا دیا کہ حضور فرماتے تھے خذوا نصف دینکم، اے صحابہ اپنا آدھا دین تو ان سے حاصل کر لیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو شادی مبارک تھی اس کے اندر یہ بھی ایک حکمت تھی کہ حضور نے اپنا علم جو تھا وہ سیدہ پاک کو سکھایا، اور سیدہ پاک کو آپ نے معلمہ بنا دیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضور کی حیات مبارک ظاہری حیات مبارکہ کے بعد بھی آپ زندہ رہے، آپ حضور کے صحابہ کو سکھاتے تھے، حضور کے صحابہ آپ سے آ کر سوال کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پس پردہ ان کو سوالوں کے جواب دیا کرتی تھی، اور پھر اگر کوئی صحابی جھجک رہے ہوتے سوال میں تو سیدہ پاک کو اللہ نے علم اتنا عطا فرما دیا تھا، آپ ان کے سوال کیے بغیر ہی ان کا جواب ارشاد فرما دیا۔ محتشم سامعین کرام، اگر سیدہ پاک کی زندگی کو دیکھو، چھوٹی عمر ہے لیکن کبھی بھی زبان سے گلہ شکوہ ادا نہیں، کبھی بھی۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں 2 بیٹیاں لے کر، تو سیدہ پاک نے ان کو کھجور پیش کی، 3 کھجوریں پیش کی، ایک کھجور اس نے ایک بیٹی کو دے دی، ایک کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، ماں ہے نا۔ تو جب تیسری کھجور کھانے لگی تو بچیوں نے جلدی جلدی کھا کے ماں سے وہ پھر مانگ لی، ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دی۔ سیدہ پاک بڑی حیران ہوئی کہ اتنی ماں کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو عرض کیا حضور آج میں نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا ہے، حضور ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم حدیث آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب دیکھیے واقعہ تو ہو گیا ختم، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ عطا فرما دیتی۔ بھائی سیدہ پاک کے گھر میں جو کچھ تھا سیدہ پاک نے سارا کچھ عطا کر دیا، لیکن یاد رکھیے چھوٹی عمر میں بے شک ہمارے ہاں یہ ہے ان کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں چھوٹی عمر میں عقل کم ہوتی ہے، بیجا اعتراض بیجا سوال ہوتے رہتے ہیں، لیکن سیدہ پاک تیری عظمت پر قربان جائیں، آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی ہونے کے باوجود بھی گھر کے اندر اگر کئی لمحے چولہا نہیں بھی جلتا تو کبھی بھی زبان سے یہ اعتراض نہیں آیا حضور ہمارے ہاں تو کچھ کھانے کو ہی نہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں چوتھی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ ہیں، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی۔ محتشم سامعین کرام، بہت ساری باتیں ہیں جو عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کے کم ہونے کے پیش نظر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کبھی علامہ صاحب نے یہ شرف بخشا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے 2 بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی بیٹیاں تھیں۔ جب بھی ابو بکر صدیق آتے، جب بھی فاروق اعظم آتے تو آگے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتے کہ تمہاری زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جو ہمارے محبوب پر گرا گزرے، نصیحت آگے کرتے۔ ایک بار حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور سے اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق تو پھر جلال میں آ گئے، آپ اپنی بیٹی کو
لیکن نبی پاک درمیان میں آ گیا، نبی پاک نے ان کو روک لیا، پھر غصے ہو کر چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آئے تو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سے کچھ طبی فرما رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہنس پڑے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ دیکھا نا، اب تیرا باپ میری ہی وجہ سے تو ناراض ہوا تھا، اب اسی وجہ سے ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور جیسے تم آپس میں خوش طبی فرما رہے ہو، مجھے بھی اس میں شامل فرما دو، میری بھی صلح کروا دو۔ دوسرے لفظوں میں محتشم سامعین کرام، یہ تھا صحابہ کرام کا اپنی بیویوں کو نصیحت کرنا، جو اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرنا جو بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بن چکی تھیں۔ محتشم سامعین کرام، بات کو روک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک عرض کرتا چلا جاؤں، قیامت کا دن ہوگا، ایک عورت جب جہنم میں جائے گی تو اپنے ساتھ 4 مردوں کو بھی جہنم میں لے جائے گی، 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ایک باپ، بیٹا اگر شادی شدہ اور بیٹے وغیرہ ہوں گے، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کرے گی اے اللہ، میں جو بیٹی تھی تو میرے باپ نے میری اچھی پرورش نصیحت کیوں نہیں کی؟ میں جو بہن تھی تو بھائی نے نصیحت کیوں نہیں کی؟ میں جو بیوی تھی تو شوہر نے نصیحت کیوں نہیں کی؟ میں جو ماں تھی تو بیٹے نے میری اچھی نصیحت کیوں نہیں کی؟ میں جو غلط کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے سمجھایا کیوں نہیں ہے؟ میں نمازیں نہیں پڑھتی تھی، یہ کیوں نہیں مجھے کہتے تھے نمازیں پڑھو؟ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی تھی، میں دیگر اچھے کام نہیں کرتی، تو اسی وجہ سے جہنم کے اندر مر چکی ہوں، تو انہوں نے مجھے یہ نصیحتیں کیوں نہیں کی؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن رسوائی کا جو سامنا کرنا ہوگا، تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہی مرد سمجھ جائیں۔ یہ مرد اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں، اچھی نصیحت کریں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کی، کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں، حضور تمہارے شوہر ہیں، ان کی بارگاہ میں کبھی اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کبھی باپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے؟ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے نا تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ آ کے اپنے دماد سے لڑتا ہے، سالہ آ کے اپنے بہنوئی سے لڑتا ہے۔ کیوں لڑتا ہے؟ اس لیے لڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، اس کو چاہیے پہلے معاملات کو دیکھے، معاملات کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اگر معاملات کو سمجھے کہ اگر قصور شوہر کا ہے تو اس کو ڈانٹیں، اس کو اچھا بات کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں۔ اگر ان کی اپنی اس عورت کا خاتون ہے جو بیوی، جو بیٹی ہے یا بہن ہے، اگر اس کا قصور ہے تو اس کو سمجھائیں۔ لیکن اس کو سمجھانے کی بجائے جب ادھر گفتگو ہوتی ہے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دور حاضر کے شوہر بھی کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ یہ مرد سمجھنا کہ مرد سمجھے میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں، نہیں، اس کو صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اتنی بات کہ میں اپنے باپ کے گھر میں موجود ہوں، میں 24 گھنٹے اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی بھی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے میری بہنیں بھی ہیں، شادی ہونے سے پہلے سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن یہ بیچاری کہاں سے آئی ہے؟ یہ دیکھو، چاہے اسی شہر کی ہو یا دوسرے شہر کی ہو، یہ ذہن میں سوال ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس کے پاس نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی بہنیں ہیں، نہ اس کے بھائی ہیں، اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کو چھوڑ کے آئی ہے، تو کس لیے چھوڑ کے آئی ہے؟ یہ فقط میرے لیے چھوڑ کے آئی ہے۔ اس کو یہ چاہیے کہ یہ دوسرے کی بیٹی، جو اس کی بیوی ہے، کسی کی تو بیٹی ہے، کسی کی تو بہن ہے، میرے بھائیوں، اس کے بھی خیال رکھے، اس کی صحت کا خیال رکھے، اس کے دیگر زندگی کے معاملات کا خیال رکھے۔ اگر یہ بندے کا پت بن جائے نا یہ شوہر، تو کبھی بیوی جو ہے وہ اس طرح کے نہ معاملات میں الجھے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس سے بات کرنی پڑتی ہے کہ جس طرح دور حاضر میں کچھ خواتین کا قصور ہے تو اسی طرح کچھ مردوں کا بھی قصور ہے۔ اچھا، یہ بگاڑ پیدا کب سے ہوتا ہے؟ یہ بگاڑ پیدا اس وقت سے ہوتا ہے جس وقت اچھا، یعنی کہ جب سلسلہ رشتہ جو طے ہوتا ہے نا، اس وقت جو ہے وہ اچھے انداز میں رشتہ طے نہیں کر پاتے لوگ۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جاب دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، اور بھائی میرے کاروبار کے ساتھ اس کے کردار کو بھی دیکھو، جاب کے ساتھ اس کے کردار کو بھی دیکھو، خاندان کے ساتھ اس کے کردار کو بھی دیکھو۔
کیا ہوتا ہے جی؟ جاب اچھی ہے، دکانیں ہیں، کاروبار ہے، مکان ہے اور جناب مال و دولت ہے، کردار کو نہیں دیکھا، تو اب بتائیے مجھے یہ شادی پھر اس بندے سے تو نہ ہوئی بلکہ اس کے کاروبار سے ہوئی۔ کتنے ایسے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ کاروبار تھا تو رشتہ ٹھیک ہے، جب کاروبار ماڑا پڑ گیا، کام مندہ پڑ گیا، غربت آ گئی تو اس وقت سے معاملات بگڑ گئے۔ بیوی نے کہا نہیں اب تو نہیں ہے، پہلے ہمارے گھر کا خرچہ 50,000 ہوتا تھا تو اب 50,000 شوہر کی کمائی نہیں ہے تو خرچہ 5-10,000 پہ آ گیا، تو بیوی کی طرف سے گلے شکوے شروع ہو گئے۔ اس خاتون کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تیری شادی اس بندے سے ہے، اس شوہر سے ہے، وہ تو زندہ ہے، کاروبار نہیں رہا تو پھر کیا حرج؟ تجھے صبر کرنا چاہیے، تجھے شکر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ باتیں جو ہیں یہ نصیحت کی باتیں ہیں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ محتشم سامعین کرام، آخر میں یہ امہات المومنین کے علاوہ ایک روایت پاک ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھلا بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں، ان کی پرورش اچھی کریں۔ جس وقت ہم ان کی شادی کر دیں پھر ان کا خیال بھی رکھیں، دیکھ بھال بھی رکھیں۔ اگر گھر قریب ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے گھر جائے، اور اس شوہر کو نہیں چاہیے کہ غصہ کرے کہ تیرا باپ کیوں آتا ہے، تیری ماں کیوں آتی ہے۔ بھائی کو چاہیے بہن کا خیال رکھے، بہن کے پاس جائے۔ میرے بھائیوں، اس بہن نے، اس بیٹی نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اس گھر میں آ گئی ہے تو ابھی بھی اس کے دل میں سہارا انہی کا ہی ہوتا ہے۔ شوہر اچھا ہو تو پھر ایک زندگی سنور جاتی ہے۔ ایک روایت پاک ہے، ایک خاتون کو شوہر نے کہا کہ تم نے، چونکہ میرا جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تقریباً 40 منٹ تھے، تو اب تقریباً ٹائم جو ہے وہ اوپر ہو چکے ہیں، ایک تو وقت بھی ختم ہو گیا جو موضوع کے مطابق تھا، موضوع پر اور بھی باتیں ہیں، لیکن چونکہ یہ نصیحت کی بات ہے اس لیے عرض کر دیتا ہوں، پھر زندگی نے ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ بہرحال خاتون کا شوہر باہر سے چلا گیا، شوہر نے کہا گھر سے باہر نہیں جانا تم نے، میری اجازت کے بغیر، جب میں آؤں گا پھر کہیں جانا ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ اب کیا ہو گیا جی؟ اس خاتون کا والد بیمار ہو گیا، اس نے پیغام بھیجا حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں، حضور والد بیمار ہو گیا ہے، شوہر چلا گیا ہے، وہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ گیا ہے میری اجازت کے بغیر قدم نہیں باہر رکھنا۔ حضور کیا کروں، بڑی پریشان ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، مفہوم حدیث کیا آپ نے فرمایا، شوہر کی تابع داری کر۔ کچھ دیر کے بعد پیغام آیا شوہر فوت ہو گیا ہے، کچھ دیر کے بعد پیغام آیا کہ باپ فوت ہو گیا ہے، باپ بیمار تھا، اجازت نہ ملی نبی پاک کی بارگاہ سے، باپ فوت ہو گیا۔ حضور اب تو میں دنیا میں ناک دکھانے کی نہیں رہوں گی، میرا ناک نہیں رہے گا، منہ نہیں دکھاؤں گی، عورتیں کہیں گی یہ وہی ہے جس نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، باپ فوت ہو گیا ہے، حضور اجازت ہو تو جا سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا شوہر کی تابع داری۔ خیر باپ فوت بھی ہو گیا، اس کو دفنا بھی دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ہاں پیغام بھیجا، فرمایا اے خاتون تجھے مبارک ہو، اس شوہر کی تابع داری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تیرے باپ کی قبر کو جنت کے باغات سے ایک باغ بنا دیا۔ یہ معاملات کب سمجھتے ہیں؟ ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں جب دونوں گھرانے ان کا آپس میں میل جول رہے، تعلقات قائم رہے، حوصلہ رہے، برداشت رہے۔ اچھا ایک اور بھی روایت عرض کر دوں، حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے مومن کبھی بتکلف نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں جو اکثر معاملات بنتے ہیں وہ بنتے تکلف سے ہیں۔ تکلف کسے کہتے ہیں؟ تکلف یہ ہے اگر ایک بندے کی ہڈی پسلی اتنی نہیں ہے کہ وہ جناب ہر بار جائے تو کوئی 1000-2000 کا فروٹ لے کے جائے، ہر بار جائے تو کوئی تحفے تحائف زیادہ سے زیادہ لے کے جائے۔ اچھا یہ بعض دفعہ جو ہے نا یہ معاملات اسی طرح دوستوں میں بھی دیکھا گیا ہے، اگر دو دوست ہیں نا اچھے تعلقات ہیں تو ایک دوست آیا اور آتے ہوئے اس نے اپنے دوست کے پاس فروٹ لے کے آیا، تحفے تحائف لے کے آیا، اب وہی دوست بیمار ہو گیا، اب یہ دوست غریب ہے، اب یہ دل میں یہی سوچتے رہتے ہیں میں کیا کروں، وہ میرے پاس آیا تھا، میرے لیے سوٹ لے کے آیا تھا، میرے لیے فروٹ لے کے آیا تھا، اب میں غریب ہوں، میں اس کے پاس تحفے تحائف نہیں لے کے جا سکتا، وہ آیا تھا تو مجھے 5000 کچھ نہیں دے کے گیا تھا۔ تیمارداری جس کو کہتے ہیں، تیمارداری کرتے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، جا کے اس
کی خدمت کراتے ہیں. وہ 10,000 دے کے گیا تھا, میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, میں کیا کروں. تو پھر آخر میں فیصلہ کیا ذہن کی طرف سے آتا ہے, چلو جاؤ ہی جاؤ. اب یہ نہیں گیا. اب اس دوست کو تو نہیں پتا کہ اس کی مجبوری کیا تھی, اس نے کس شے کو مجبوری بنا لیا. وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا دیکھا میں بیمار تھا, مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا, تیمارداری کرنے کے لیے نہیں آیا. ہاں جی, یہ معاملات پھر بگڑے کیسے؟ یہ اس تکلف کی وجہ سے بگڑ گئے. اور آج ہم لوگوں نے جو معاشرے کے اندر یہ ایک چیز بنا لی ہے, یہ بالکل ہی غلط ہے. وہ کیا چیز ہے؟ آج اگر کوئی اللہ ماشاءاللہ, آج اگر کوئی بندہ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے, 10,000 رشتہ دار دے کے آتا ہے, تو ذہن میں رکھتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو 10 کی بجائے 15 دے گا. اور میرے بھائی تو اپنی نیکی ضائع کیوں کر رہا ہے, جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہے جو بندہ تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے بیمار کے پاس, جب تک وہ اس کے ہاں رہتا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ جنت کے ایک باغ میں بیٹھا ہے. یہ اپنی اس نیت, اس سوچ کی وجہ سے اپنی نیکی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. اس نے کوئی سے مانگا ہے کہ میری آگے مدد کر دے. اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ نعمرہ جس کو بولتے ہیں, اتنا دے آتے ہیں, تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج اگر میں نے 10,000 دیا تو کل مجھے 20 ملے گا. اگر 10 کی بجائے 10 آیا تو اللہ جی اتنا اس نے, میں نے دیا تو اتنا اس نے دے دی. 10 کی بجائے 5 ملا تو پھر بھی. میرے بھائی یہ سارے جو ہے جاہلانہ رسوم ہے, یہ ساری جاہلانہ سوچیں ہیں. ہمیں ان سوچوں سے باہر نکلنا ہوگا. یہ تب ہم نکلیں گے جب ہم دین کو سمجھیں گے, جب ہم دین پہ عمل کریں گے, جب ہم دینی تعلیمات سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے, اپنے بچوں کی پرورش کریں گے, ان کی تربیت کریں گے, ان کو سکھائیں گے. بیٹا جب بھی کسی کے یہاں جانا ہے, اگر کوئی تحفہ لے کے جانا ہے تو پھر واپسی کی امید نہیں رکھنا. اللہ کی رضا, اسی کو کہتے ہیں اخلاص. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. جو کچھ اوپر ٹائم ہو گیا, آپ اللہ سے معذرت کرتا ہوں, آپ مجھے معاف فرما دیں. اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل شرف قبولیت عطا فرمائے. دنیا آخرت میں ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب